السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کے دارالحکومت دہلی NCR میں آج مسلسل دوسرے دن بھی شدید بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے چہارشنبے کی صبح دہلی کے منٹو برڈ سمیت تمام علاقوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ ITO میں بھی کئی جگہوں پر ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ دہلی کے لودھی گارڈن، IGI ایئرپورٹ جیسے علاقوں میں موسلادھار بارش دیکھی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دہلی، ہریانہ، اتر پردیش، راجستھان کے تمام علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے تیز بارش جاری رہ سکتی ہے۔ چہارشنبہ یعنی آج یکم سپتمبر 2021 کو ملک میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کچھ کمی کی گئی ہے۔ پچھلے 7 دنوں سے ایندھن کی قیمتیں مستحکم چل رہی تھی، جس کے بعد آج آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی کر عوام کو تھوڑی سی راحت پہنچانے کی کوشش کی۔ دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ممبئی میں پیٹرول 15 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا اور ڈیزل 13 پیسے کم ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 24 اگست کو پیٹرول اور ڈیزل 15 پیسے فی لیٹر سستا ہوا تھا۔ تقریباً 7 دنوں کے بعد پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پیٹرولیم کمپنیوں نے مہینے کے پہلے دن یعنی آج LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ غیر سبسڈی والے گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت میں 25 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 75 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد دہلی میں گھریلو استعمال کیے جانے والے 14 کلو 200 گرام کے LPG سلنڈر کی قیمت 884 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آئل کمپنیاں ہر ماہ کی پہلی اور 15 تاریخ کو LPG کی قیمت کا جائزہ لیتی ہے۔ اس سے قبل یکم جولائی کو تیل کمپنیوں نے LPG سلنڈر کی قیمت میں 25 روپے کا اضافہ کیا تھا۔ دہلی سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں آج یعنی یکم سپتمبر سے اسکولز کو کھول دیا گیا ہے۔ سخت کورونا پروٹوکول پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آج دہلی، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، تمل ناڈو، ہریانہ، راجستھان، تلنگانہ، آسام اور پڈوچیری سمیت کئی ریاستوں میں 50% صلاحیت کے ساتھ اسکول کھول دیے گئے ہیں۔ 9ویں سے 12ویں تک کے اسکول پہلے مرحلے میں دہلی میں کھلیں گے۔ دہلی حکومت نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو اسکول آنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اتر پردیش میں 1 سے 5ویں تک کے اسکول کھولے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں 4 سے 12ویں تک کے اسکول کھولے گئے ہیں۔ تمام ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کورونا پروٹوکول پر عمل کریں۔ افغانستان سے امریکی انخلا مکمل ہونے کے بعد ہندوستان نے قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور افغانستان میں پھنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کی جلد سے جلد واپسی اور سیکورٹی کے مسئلے پر بات چیت کی ہے۔ وزارت امور خارجہ نے آج یہ اطلاع دی۔ یہ پہلی مرتبہ کہ ہندوستان اور طالبان کے درمیان ایک میٹنگ برسر عام منعقد کی گئی۔ وزارت امور خارجہ نے بتایا کہ سفیر ہند برائے قطر دیپک متل نے شیر محمد عباس زئی سے ملاقات کی ہے، جو دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ دوحہ میں ہندوستانی سفارت خانے پر منعقد ہوئی ہے۔ بات چیت میں افغانستان میں پھنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کی جلد سے جلد واپسی اور تحفظ و سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نیز افغان شہریوں بالخصوص اقلیتوں کو سفر کو محفوظ بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر، مشیر قومی سلامتی اجیت ڈووال اور کئی دیگر سینئر عہدیداروں پر مشتمل اعلیٰ سطح کا ایک گروپ 20 سال بعد افغانستان سے امریکی افواج کو واپسی کے بعد اس ملک میں ہندوستان کی فوری ترجیحات پر توجہ دے رہا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں سے وزیراعظم نریندر مودی کی ہدایت پر اس گروپ کی مسلسل میٹنگز ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی ترجیح یہ رہی ہے کہ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو حفاظت کے ساتھ واپس لایا جائے اور نئی دہلی کا ساتھ دینے والے افغان شہریوں کو واپس لایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے نہ ہو۔ مشیر قومی سلامتی اور سینئر عہدیدار ہندوستان کی فوری ترجیحات پر توجہ دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت ایک تاریخ بنائی گئی جب پہلی مرتبہ ایک ساتھ 9 ججوں نے حلف لیا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے موجودہ ججوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ جن ججز کو عہدے کا حلف دلایا گیا ان میں جسٹس ابھے شرینواس، جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس جتیندر ناتھ مہیشوری، جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس بی وی ناگا رتنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا نے جسٹس سی ٹی روی کمار، جسٹس ایم سندریش، جسٹس تریویدی اور جسٹس پی ایس نرسمہا کو بھی حلف دلایا، جو سینئر ایڈوکیٹ اور سابق ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل تھے۔ سپریم کورٹ میں 34 ججوں کی گنجائش اور فی الحال چیف جسٹس آف انڈیا کے بشمول ججوں کی تعداد 33 ہے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے کیمپس میں ایک عظیم الشان تقریب میں مارواڑ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرستوں، ذمہ داروں اور اس سے ملحقہ یونیورسٹی سمیت تمام اداروں کے اساتذہ اور کارکنان نے مشہور دانشور پروفیسر اختر الواسع کو ان کی بحیثیت صدر یعنی وائس چانسلر مدت کار
پوری ہونے پر ایک الوداعی تقریب کا اہتمام کیا، جس کی صدارت سوسائٹی کے صدر جناب محمد علی چندرگیر نے فرمائی۔ اس موقع پر راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے، جو کہ جودھ پور کے ہی رہنے والے ہیں، مسلم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے نائب صدر الحاج محمد عتیق کے نام اپنے ایک پیغام میں پدم شری پروفیسر اختر الواسع کے بارے میں کہا کہ پروفیسر واسع دیش کی عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہیں، جن کا ہائر ایجوکیشن کے میدان میں ایک بڑا مقام ہے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی میں ان کی خدمات نے اس صوبے میں تعلیم اور خاص طور سے ہائر ایجوکیشن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جسے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے لکھا کہ میں پروفیسر واسع کی درازی عمر اور صحت مند زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ ان کے وداعی جلسے کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر عبدالقیوم اختر کی قیادت میں جے پور سے 80 سے زائد مرد و خواتین اساتذہ، سماجی ذمہ داروں اور آل انڈیا ملی کونسل راجستھان کے ذمہ داروں کا ایک وفد بھی شریک ہوا، اور اس نے پروفیسر اختر الواسع کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سپاس نامہ بھی پیش کیا، جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ پروفیسر اختر الواسع نے مسلمانوں کے بیچ مسلکی اتحاد اور تعلیم کے فروغ کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر ہیمنت وسوا شرما سے بات کی اور مرکز سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ منگل کو ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے آسام کے چیف منسٹر سے وہاں کے کچھ حصوں میں سیلاب کی وجہ سے ہوئی تباہی کے بارے میں دریافت کیا اور مرکزی حکومت کی طرف سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں متاثرہ علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کی سلامتی اور خیریت کا مطمئن ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ ریاست کے کچھ حصے سیلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں ریکارڈ گرمی، میدان عرفات پر پارہ 50 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں واقع میدان عرفات میں گزشتہ روز 50 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جو زمین پر اعظم ترین درجہ حرارت میں سے ایک ہے۔ عربی ویب سائٹ عربیہ ویدر نے یہ اطلاع دی اور انتباہ دیا کہ ڈرامائی طور پر بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر اور گرم و خشک ہواؤں سے مقامات مقدسہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سال جون میں کویت نے 2021 کے لیے دنیا میں اعظم ترین درجہ حرارت 53.2 ڈگری سیلسیس درج کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات سے تقریباً 2000 ہندوستانی تارکین وطن طلباء توقع ہے کہ 12 سپٹمبر کو نیٹ امتحان میں شرکت کریں گے۔ واضح ہے کہ قومی اہلیتی و انٹرنس ٹیسٹ نیٹ آل انڈیا پری میڈیکل ٹیسٹ ہے، جو ہندوستان کے سرکاری اور خانگی اداروں میں انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے لیا جاتا ہے۔ ہندوستانی قونصل خانے نے تصدیق کی ہے کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کا انٹرنس ٹیسٹ کا اہتمام انڈین ہائی اسکول دبئی پر 12 سپٹمبر کو کیا جائے گا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں جاری سرکاری حکم نامے پر حکم التوا جاری کرتے ہوئے رہائشی اقامتی اسکولوں کی کشادگی عمل میں نہ لانے کی ہدایت دی اور کہا کہ سرکاری و خانگی اسکولوں میں طلباء کی حاضری لازمی قرار نہ دینے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جو تاثر پیش کیا جا رہا ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست میں کرونا وائرس سے کوئی فوت نہیں ہوا ہے۔ کارگزار چیف جسٹس رام چندر راؤ نے کہا کہ 1 سپٹمبر سے اسکولوں کی کشادگی نہ کرنے والے خانگی اسکولوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے اور نہ ہی باضابطہ کلاسز میں شرکت نہ کرنے والے طلباء کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کی جانب سے 1 سپٹمبر سے اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں جاری کردہ سرکاری حکم نامے پر حکم التوا جاری کرتے ہوئے ریاستی حکومت اور محکمہ تعلیم کو ہدایت دی کہ وہ اندرون ایک ہفتہ اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں رہنمانہ خطوط کی اجرائی عمل میں لاتے ہوئے تفصیلات عدالت میں پیش کریں۔ رشتوں کا اخلاص، پیار، محبت، قربانیوں سے نبھانے کے معاملے میں حیدرآبادی سارے ملک میں سر فہرست ہے، یہاں تک کہ کورونا بحران کے دوران کئی لوگوں میں تنہائی اور بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اس بحران میں بھی حیدرآبادی عوام اپنے دوست احباب، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے پیش رہے ہیں اور کورونا متاثرین کی بھرپور مدد کی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تجارت و کاروبار مفلوج ہونے سے پریشان رہنے والے عوام کے کھانے پینے کے علاوہ مالی مدد کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی مثال پیش کی ہے۔ مائی گیسٹ ٹرسٹ سرکل کی جانب سے کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ حمایت ساگر میں پانی کی سطح مکمل ہونے کے قریب پہنچنے پر آج محکمہ آبرسانی کے حکام کی جانب سے حمایت ساگر کے 2 دروازوں کو کھولتے ہوئے فاضل پانی موسیٰ ندی میں اخراج کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 دن سے دونوں شہروں اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں مسلسل بارش اور حمایت ساگر کی سطح آب میں ہوئے اضافے کے سبب محکمہ آبرسانی نے حمایت ساگر کے 2 دروازوں کی کشادگی کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حمایت ساگر کی مکمل سطح آب 1763.50% ہے اور صبح کی اولین ساعتوں میں حمایت ساگر میں سطح آب
63.15 ریکارڈ کیے جانے کے بعد 2 دروازوں کو کھولنے کے اقدامات کیے گئے۔ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں نے بتایا کہ حمایت ساگر کی سطح آب مکمل ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی موسیٰ ندی کی گزرگاہوں پر رہنے والے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا تاکہ حمایت ساگر سے ندی میں پانی چھوڑے جانے کے سبب کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ شہر حیدرآباد کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے 18 اضلاع میں شدید اور شدید ترین بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے ریاست کے تمام بڑے اور اہم پروجیکٹس لبریز ہو گئے ہیں اور ان پروجیکٹس کے مزید دروازے کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ ضلع جے شنکر بھوپال پلی کی چلی ندی میں ایک نامعلوم خاتون کی نعش برآمد ہوئی۔ شہر ورنگل پھر ایک مرتبہ پانی میں ڈوب گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن بارش ہونے کی پیشخواسی کی ہے۔ سب سے زیادہ ضلع یادادری بھونگیر کے آلیر منڈل میں 1943 سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے۔ چیف منسٹر KCR نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ ریاست کے تمام اضلاع کے کلکٹر سے رابطے میں رہیں اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ریاست کے 21 اضلاع میں 10 تا 20 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ سائبر آباد ٹریفک پولیس نے گزشتہ 5 دنوں کے دوران 198 افراد کو حالت نشے میں گاڑی چلانے اور بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے کے الزامات کے تحت حراست میں لیا تھا۔ انہیں عدالت کی جانب سے 1 دن سے 20 دنوں کی مدت کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق یہ 198 افراد ان 910 لوگوں میں شامل ہیں جنہیں 23 تا 27 اگست کے دوران سائبر آباد کمشنریٹ کے مختلف مقامات پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ ان افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر انہیں جرمانہ کیا گیا۔ حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کو جملہ 18,10,000 روپے جبکہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والوں کو جملہ 13 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق گروکل اور اقامتی اسکولوں اور سوشل ویلفیئر اسکول جو ہاسٹل سے مربوط ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تمام اسکولوں کو آج یعنی 1 سپٹمبر سے کھول دینے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں طلباء کو کلاسز رومز میں راست تعلیم دی جائے گی۔ ہائی کورٹ نے اسکولوں کی کشادگی سے متعلق داخل کی گئی مفاد عامہ کی ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے حکومت کے فیصلے پر عبوری حکم التوا جاری کیا تھا اور حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ گروکل اور اقامتی اسکولوں کو نہ کھولے اور اسکولوں میں طلباء کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے احکام جاری ہونے کے بعد وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیداروں اور ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں ہائی کورٹ کے احکام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق 4 شنبے سے اسکولوں کو کھول دیا جائے گا۔ گروکل اور اقامتی اسکولوں کے ماں سوا ریاست کے باقی تمام اسکولوں کے KG تا PG اور آنگن واڑی اسکولوں کو سابق میں حکومت کے اعلان کردہ فیصلے کے مطابق 1 سپٹمبر سے کھول دینے کا فیصلہ کیا گیا اور کلاس روم میں طلباء کو راست تعلیم دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ البتہ اقامتی اسکولوں اور گروکل اسکولوں کی کشادگی ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ ان کی پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایک طاقتور تلنگانہ تشکیل دیا جائے گا۔ ریاست میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے بہبودی پروگراموں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ریمارک کیا کہ بجھنے والا چراغ زیادہ روشنی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے تلنگانہ کو آزاد کروانے کے لیے ہی انہوں نے پد یاترا شروع کی ہے۔ معین آباد میں ایک جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے BJP کے ریاستی صدر نے کہا کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں وہ حکمراں TRS پارٹی کو شکست دیں گے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ ضلع رنگا ریڈی سے تعلق رکھنے والے کئی افراد بشمول یادی ریڈی، مہیش گوڑ وغیرہ نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہے۔